السلام علیکم، میں ہوں ریحان طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں دستک۔ خیبر پختونخوا میں بجٹ کی منظوری کے موقع پر پارٹی میں جو تقسیم دیکھنے میں آئی ہے وہ محض ایک وقتی سیاسی چپکلش نہیں بلکہ اندرونی اختلافات کی وہ جڑیں ہیں جو بظاہر گہری ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ جیسا کہ خیبر پختونخوا بجٹ کی منظوری پر پارٹی قیادت کے موقف پر اختلاف یہ پتہ دے رہا ہے کہ پارٹی اندرونی طور پر متحد نہیں ہے، اور اب اس بڑھتی ہوئی تقسیم کا اثر براہ راست پارٹی کے کارکنان پر بھی پڑ رہا ہے، جو اب نہ صرف مایوس دکھائی دیتے ہیں بلکہ کئی مواقع پر کھلے عام قیادت سے ناراضی کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آج تحریک انصاف کے کارکنان نے جنید اکبر کو گھیرے میں لیتے ہوئے جس سوال میں یہ بتایا جائے کہ کے پی کا بجٹ کیوں منظور ہوا ہے، اب یہ رویہ اس بات کی علامت ہے کہ پارٹی کے اندر فیصلہ سازی کا عمل غیر شفاف اور غیر جمہوری سمجھا جا رہا ہے۔ کارکنان کا یہ کہنا کہ انہیں پارٹی کے اہم فیصلوں میں نہ تو اعتماد میں لیا جاتا ہے اور نہ ہی ان کے جذبات کی درست طور پر ترجمانی ہو رہی ہے، یہ ساری صورتحال پارٹی کے لیے الارمنگ ہے۔ اگر یہ ناراضگی اس انداز میں بڑھتی رہی تو یہ صرف کے پی تک محدود نہیں رہے گی بلکہ یہ ناراضی پورے ملک میں پارٹی کی ساکھ پر سوالیہ نشان بن سکتی ہے، اور اب تو کارکنان کے علاوہ پارٹی کے رہنما ایک دوسرے پر سوالیہ نشان لگا رہے ہیں۔ جیسا کہ علیمہ خان اور علی امین گنڈا پور کی ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری جاری ہے۔ آج ایک بار پھر وزیر اعلیٰ کے گنڈا پور نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ان کا نام صرف بانی پی ٹی آئی کو مطمئن کرنا ظاہر ہے ان کا مین ٹاسک ہے، کسی دوسرے کو مطمئن کرنا ان کا کام نہیں۔ اب علی امین گنڈا پور پر پارٹی میں موجود اختلافی آوازوں کو واضح پیغام دیا جا رہا ہے کہ پارٹی میں صرف ایک ہی رائے چلے گی اور وہ رائے بانی پی ٹی آئی کی ہے۔ اب ایک طرف تو علی امین گنڈا پور سب اچھا ہے کی رپورٹ دے رہے ہیں کہ پارٹی میں کوئی اختلاف اور بانی پی ٹی آئی کا ہر فیصلہ حرف آخر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ علیمہ خان کو بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور دوسری جانب علیمہ خان نے بھی اپنی تنقیدی توپوں کا رخ علی امین گنڈا پور کی جانب موڑا ہوا ہے۔ علیمہ خان مسلسل یہ تاثر دے رہی ہیں کہ علی امین گنڈا پور بانی پی ٹی آئی کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ در حقیقت علی امین گنڈا پور پر یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں اور صوبائی وزراء بھی ان کے ماتحت ہیں، یعنی علی امین گنڈا پور ایک بااثر شخصیت ہے اور وہ اپنے اثر و رسوخ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے کوئی کوشش کرتے دکھائی نہیں دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ علیمہ خان علی امین گنڈا پور پر سوال اٹھا رہی ہیں کہ وہ اڈیالہ جیل میں اپنے وزراء کو لے کر کیوں نہیں کرتے، اور اگر وہ اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھتے ہیں تو بین الاقوامی میڈیا اس کو ضرور ہائی لائٹ کرے گا۔ اب علی امین گنڈا پور کا موقف ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے، لیکن دوسری جانب علیمہ خان کہتی ہے کہ کم سے کم انہیں اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج تو کرنا چاہیے، لیکن اس معاملے پر وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علی امین گنڈا پور پر یہ الزام لگ رہا ہے کہ وہ اپنے مفادات کے لیے بانی پی ٹی آئی کے خلاف جا کر کام کر رہا ہے، اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے وہ سنجیدہ نہیں ہے، اس لیے ان پر اسٹیبلشمنٹ کے زیر اثر ہونے کا الزام بھی لگتا ہے، اور ایسا الزام ان کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف بھی ان پر لگا رہے ہیں، وہ آج نفی کرتے دکھائی دیے۔ اب تحریک انصاف کے اندر سے ایک دوسرے پر الزام تراشیاں ہو رہی ہیں۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ صوبائی بجٹ کی منظوری نے تحریک انصاف کے اندر دھندلاتے شگاف کو مزید گہرا کر دیا ہے، اور اب میڈیا رپورٹس کے مطابق علیمہ خان کی طرح سلمان اکرم راجہ بھی علی امین گنڈا پور کے بجٹ کی منظوری پر سوال اٹھا رہے ہیں، اور دونوں رہنما ایک دوسرے سے تکرار کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ جیسا کہ میڈیا رپورٹس کے مطابق سلمان اکرم راجہ کا خیبر پختونخوا کا بجٹ پاس کرنے کو بدنیتی قرار دیتے ہوئے کہنا تھا کہ ہمارے پاس بجٹ پاس کرنے کے لیے 30 تاریخ تک کا وقت تھا، ایسے میں جلدی کس بات کی تھی؟ سلمان اکرم راجہ کے بقول 30 تاریخ سے پہلے علیمہ خان نے جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنی تھی اور بجٹ منظوری کی اجازت لینا تھی، لیکن علی امین گنڈا پور نے بانی پی ٹی آئی کے احکامات کا انتظار نہیں کیا اور بجٹ پاس کرا دیا ہے۔ سلمان اکرم راجہ کے الزامات کا جواب دیتے ہوئے علی امین گنڈا پور کا کہنا تھا کہ میں نے اور پارلیمانی کمیٹی نے جو فیصلہ کیا وہ بانی پی ٹی آئی کا فیصلہ ہے، انسان جو فیصلہ کرے اس پر کھڑا رہے، مکرنا نہیں چاہیے۔ میں نے کسی گروپ کو نوازنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے صوبے کو مضبوط کرنے کے لیے بجٹ منظور کیا ہے۔ اب علی امین گنڈا پور یہ دلیل دے رہے ہیں کہ انہوں نے بانی پی ٹی آئی کے حکم پر عمل کیا، جبکہ اندر علی امین کی مخالفت کرنے والوں کا خیال ہے کہ انہوں نے بجٹ کی منظوری کے معاملے میں بانی پی ٹی آئی کو ڈبل کراس کیا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے ممکنہ طور پر صوبے میں اپنی حکومت ختم ہونے کے خوف سے اقدام اٹھانے پر مجبور ہوئے۔ بہرحال پارٹی میں بڑھتی خلیج کارکنان کے مورال کو ڈاؤن کر رہی ہے۔ نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ پارٹی کے کارکن اپنے رہنماؤں سے پوچھ رہے ہیں کہ آخر پارٹی میں کون سی کھچڑی بن رہی ہے۔ اگر حالات ایسی رہے تو کارکنان میں بڑھتے عدم اعتماد کی وجہ سے تحریک انصاف سٹریٹ پاور دکھانے میں زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہو سکتی، بلکہ پارٹی پہلے سے بھی زیادہ کمزور پوزیشن پر جا سکتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ جو خلیج ہے، ایکسچینج آف بات کریں گے، نیاز اللہ نیازی صاحب ہمیں جوائن کریں گے، بھی ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، بانی پی ٹی آئی کے ترجمان سے پوچھیں گے۔ اس وقت بانی پی ٹی آئی کے ترجمان پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نیاز اللہ نیازی صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم نیازی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ نیازی صاحب، وہ سادہ سا سوال ہے جو کارکنان پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے پوچھ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی مرضی کے بغیر بجٹ کیوں منظور کیا گیا، اور آج تو جنید اکبر کو خواتین نے روکا بھی اور یہی سوال بار بار پوچھا جا رہا ہے۔ کارکنان میں ہر گزرتے دن کے ساتھ ریزنٹمنٹ بڑھ رہی ہے۔
دیکھیں، ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری ملاقات جو ہے، میری ملاقات نہیں ہو رہی کیونکہ آپ مجھ سے ڈائریکٹ کوشچن پوچھ رہے ہیں. میں خان صاحب کا سپوکس پرسن ہوں اور میں پوری کوشش کر رہا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر امپلیمنٹ ہو. 24 مارچ 2025 کا آرڈر ہے اور اس 24 مارچ 2025 کے بعد میری ایک میٹنگ خان صاحب سے ہوئی ہے. ہر ٹیوزڈے کو اسکیجول ہوتا ہے میٹنگ کا، لیکن میری ملاقات نہیں کرائی جاتی. اب جہاں تک تعلق ہے بجٹ پاس ہونے کا KPK کا، تو خان صاحب نے اندر سے یہ انسٹرکشن بھیجی تھی کہ اس بجٹ کے پاس ہونے سے پہلے CM علی امین گنڈاپور صاحب اور اس کے ساتھ تیمور جھگڑا اور شبلی فراز، عمر ایوب، یہ لوگ آ کے مجھے ملے کیونکہ وہ پارٹی کے ہیڈ ہیں، پارٹی کے لیڈر ہیں، ان کا کنسرن ہے ملک کی معیشت پہ. تو وہ چاہتے تھے کہ مائنر منرلس کے بارے میں بل آیا تھا، ساری چیزیں ان سے ڈسکس کرنی تھی. لیکن اسی وجہ سے ان کی ملاقات آج آپ نے دیکھا، ہم نے نام ڈالے، ان کی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ان کی ملاقات نہیں ہو سکی وہاں پہ. لیکن خان صاحب نے یہ کہا کہ انہیں چاہیے تھا کہ وہ سپریم کورٹ میں اپلیکیشن موو کرتے اور سپریم کورٹ سے پرمیشن لیتے کہ ہم پارٹی کے ہیڈ سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں. اس وجہ سے پارٹی ورکرز کے اندر جو گریوینس ہے، لا محالہ وہ ایک اپنے لیڈر کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے، کیونکہ لیڈر ہی کے ساتھ ہی پارٹی ہے اور پارٹی کھڑی بھی لیڈر کے ساتھ ہے، پارٹی کا ووٹ بھی اس لیڈر کا ووٹ ہے. لہٰذا یہ گریوینس ورکر کا ہے. جی کہ اور جب لوگوں کی خان بد صاحب اعتمادی بھی بڑھ رہی ہے نا نیازی صاحب. آج علیمہ بی بی نے کہا کہ آپ اگر واقعی بانی PTI کے ساتھ ہیں اور بانی PTI کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں کو لے کے آئے، پھر تحریک چلائے، پھر وائلیٹ. جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، میں بھی یہی کہتا ہوں، میری بہن علیمہ خان بھی یہی کہتی ہے، اور پارٹی کا ہر ورکر جس نے 8 فروری کو خان پہ اعتماد کیا وہ اس وجہ سے بےتاب ہیں کہ 8 فروری سے لے کے آج تک جو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا اس کی جو ہے موومنٹ پروٹیسٹ کیوں نہیں چلا، پیسفل پروٹیسٹ. اور وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ اس کو لیڈ کس نے کرنا ہے، پارٹی لیڈر نے. لہٰذا جو خدشات ہیں وہ بالکل اپنی جگہ پہ درست ہیں. لیکن جہاں تک میٹنگ کا تعلق ہے، خان صاحب سے میٹنگ انہوں نے بعد میں یہ بھی کہا، کل بیرسٹر میری ملاقات نہیں ہوئی، ٹیوزڈے کو بیرسٹر سیف کی ہوئی، تو خان صاحب سے انہوں نے کہا کہ جو 234 اور 236 آف دا کنسٹیٹیوشن جو آرٹیکل ہیں اس کے تحت یہ جو موقف ہے CM کا بھی، کہ ان کو ایک بہانہ مل رہا تھا کہ وہ اس گورنمنٹ کو توڑ دیتے، لہٰذا ہم نے یہ مینڈیٹ بڑی مشکل سے بچایا، ہم وہاں بیٹھے ہیں. لیکن جہاں تک یہ بات ہے، یہ بالکل حقیقت ہے کہ ہم سے وہ تحریک جو لیڈرشپ نے چلانی تھی، جو ہماری ٹاپ کی لیڈرشپ ہے، وہ اس موومنٹ کو نہیں چلا سکے. یہ ایک گلہ ورکر کا بھی ٹھیک ہے اور علیمہ خان کا بھی ٹھیک ہے کہ تو ایک پھر یہ تاثر بھی درست ہے نا نیازی مقدمات. صاحب کہ جو لوگ ہیں وہ اصل میں اپنے پرکس اینڈ پریویلیجز انجوائے کر رہے ہیں. جو MNAs اور MPAs ہیں وہ ظاہر ہے اپنے پرکس انجوائے کرتے ہیں. جن لوگوں کو پولیٹیکل کمیٹی کا حصہ بنایا ہوا ہے، جو کور کمیٹی کے اندر موجود ہیں، وہ اپنا پریویلیج استعمال کر رہے ہیں. تو کارکنان کا غصہ تو جی، پھر جائز ہوا نا سر. کارکن کا میں وہی کہہ رہا ہوں. اچھا، میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ 8 فروری کے الیکشن نے جو واضح کر دیا ہے، میری 6 فروری 2023 میں جب الیکشن سے پہلے خان صاحب سے 2 دفعہ ملاقات ہوئی تو خان صاحب نے کہا کہ میں نے جو 1996 سے موومنٹ چلائی تھی تحریک انصاف، میری پارٹی کا نام بھی تحریک انصاف ہے، میرا سلوگن بھی رول آف لا ہے، آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی. تو اب لیڈرشپ کی خان صاحب کو اس طرح ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خان صاحب نے، آپ نے دیکھا 8 فروری کو جس کو ووٹ دیا، پرویز خٹک کو ایک ورکر نے ہرا دیا. یہ اب چیز ہماری لیڈرشپ پہ واضح ہو چکی ہے کہ خان اور خان کے ساتھ جو قوم اور ورکر کھڑا ہے، اس کے درمیان لیڈرشپ کا رابطہ اس طرح نہیں رہا. خان کا ڈائریکٹ رابطہ اپنے ورکر کے ساتھ ہے، اور یہ اب لیڈرشپ کو سوچنا چاہیے کہ کیا لوگوں کو نہیں پتہ چل، اب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ کون کون کمپرومائز ہے. خان کے 2 سال اندر رہنے سے ایک چیز واضح ہو چکی ہے کہ 76 سالہ جو نظام ہے، جو سسٹم چل رہا تھا، ایک تو وہ ایکسپوز ہو گیا. آپ کی جوڈیشری ایکسپوز ہو گئی. جوڈیشری، آج ہم القادر میں تھے، جج کیس سننے سے ڈرتے ہیں. پورا نظام خان صاحب نے ایکسپوز کر دیا. جب باہر کا نظام ایکسپوز ہو گیا تو کیا ہماری پارٹی کی لیڈرشپ ایکسپوز نہیں ہوگی؟ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ اگر میں ٹکٹ بھی لیتا ہوں، میں پارٹی سے پیسے لے کے کیس بھی کرتا ہوں، اور میں ساری چیزیں پرسنل پریویلیج اپنے استعمال کر رہا ہوں اور پارٹی کے ذریعے میں اس مقام پہ پہنچا ہوں، تو مجھے اس ورکر کا نہیں سوچنا چاہیے جس تو نے میرے نیازی اوپر صاحب آپ اعتماد نے کیا کیا. آئیڈینٹیفائی کیا ہے پارٹی کے اندر کون کون کمپرومائز ہے؟ دیکھیں، یہ باتیں ابھی ہم نہیں بتائیں گے. سب چیزیں پتہ چل گئی لوگوں کو کہ کون کمپرومائز ہے اور کون. جب تحریک نہیں چل رہی تو آپ کو پتہ ہے
تو وہ لیڈرشپ جو اس وقت فرنٹ سے لیڈ کر رہی ہے پی ٹی آئی کو، وہ کمپرومائزڈ ہوئی نا؟ دیکھیں جو ہم کہتے ہیں کہ 8 فروری کے بعد اور جب خان صاحب اندر گئے اس ٹائم سے خان صاحب کو مائنس کرنے کی اگر کوئی سوچتا ہے تو خان صاحب مائنس نہیں تو ہوں گے. علیمہ بی بی تو علی امین گنڈا پور پہ بھی انڈائریکٹلی الزام لگا رہی ہے نا کہ وہ بھی بانی پی ٹی آئی کو مائنس کرنا چاہتا ہے. میں کسی کو ابھی الزام اس وجہ سے نہیں لگا رہا کہ میں خان صاحب کا ترجمان ہوں، اور خان صاحب جب بھی کہہ رہے ہیں ابھی وہ لوگوں کو لیڈرشپ کو بھی یہی کہتے ہیں نکلو اور لوگوں کو لیڈ کرو. کہ خان صاحب کے باہر آنے تک ساری چیزیں ان کو بھی پتہ چل چکی نیازی صاحب، خان صاحب کے اعتماد سے یہ لوگ بھی تو لیڈرشپ میں ہے نا، ان کو بھی تو خان صاحب نے اپوائنٹ کیا ہے. جی دیکھیں نا، تو وہی تو خان صاحب تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں، ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے کہ آپ لیڈ کریں. آپ کے ساتھ آپ پاکستان پرویلیج انجوائے کر رہے ہیں. آپ پہ لوگوں نے خان کی وجہ سے لوگوں نے نہیں دیکھا کہ کون سا نشان ہے بلے کے چھیننے کے باوجود بھی. لیکن اگر نہیں کریں گے تو آج بھی آپ نے چیزیں دیکھی ہیں، اب لوگ سامنے آ گئے ہیں نا، اب لوگ پوچھ رہے ہیں. اب میرا خیال ہے کہ آپ نے جو مجھ سے باتیں پوچھ رہی ہیں آج آپ نے میڈیا پہ دیکھا ہے، لوگ پوچھ رہے ہیں، لوگ ہم سب سے پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ اس چیز کو کیوں نہیں لیڈ کر رہے. اور میں تو چاہتا ہوں، کیونکہ میں ایک بڑی موومنٹ میں لائرز موومنٹ میں بھی رہا ہوں. ہم نے خان صاحب میرے ساتھ تھے، خان صاحب نے فرنٹ فوٹ پہ لائرز موومنٹ کو، عدلیہ کی آزادی کو لیڈ کیا اور جیل بھی گئے. اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ چھوڑ دیں پرسنل پرویلیجز کو. آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی پہ خان صاحب کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، اور ہمارا یقین بھی اسی پہ. اور ہم یہی کہتے ہیں کہ 26 امینڈمنٹ کے بعد عدلیہ کی جو آزادی تھی وہ کمپرومائز ہو گئی ہے. جب عدلیہ کی آزادی کمپرومائز ہو گئی، کتنے لوگ کمپرومائز ہو گئے، لیکن خان کھڑا ہے اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ انشاءاللہ میں بطور ترجمان عمران خان ہم تحریک کو لیڈ کریں گے، اس وجہ سے کہ لائرز جو ہیں وہ آئین کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں اور ہماری کسی ادارے کے ساتھ جنگ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. نیاز اللہ نیازی، بانی پی ٹی آئی کے ترجمان، ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک اور عام معاملہ ہے، بھارت کو ایک بار پھر منہ کی کھانا پڑی ہے، کیونکہ شنگھائی تعاون تنظیم کے حالیہ اجلاس میں بھارت کو اس وقت غیر معمولی سفارتی جھٹکا لگا جب اس کا پاکستان مخالف بیانیہ مکمل طور پر مسترد کر دیا گیا. خطے میں امن و استحکام کے حوالے سے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں نہ صرف پاکستان کا موقف سنا گیا ہے بلکہ اس کی حمایت بھی کی گئی ہے، جبکہ بھارت کی جانب سے پیش کیے گئے الزامات کی کوئی بھی خاطر اس میں نہیں لایا گیا. اور یہ واقعہ بھارت کے لیے سفارتی سطح پر ایک اور بڑی ناکامی کے مترادف ہے، جہاں وہ تنہا اپنے موقف سے محروم نظر آیا ہے، جبکہ بھارت کو شدید سبکی کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے، کیونکہ اجلاس کے بعد جاری ہونے والے مشترکہ اعلامیے میں پاکستان کے موقف کو تسلیم کرتے ہوئے بلوچستان میں دہشت گردی کی مذمت کی گئی، جبکہ بھارت پہلگام واقعے کو پاکستان سے جوڑنے میں ناکام رہا ہے. اور اس ناکامی پر سیخپا ہوتے ہوئے بھارت نے تنظیم کے مشترکہ اعلامیے پر دستخط کرنے سے انکار کیا ہے، جو اس کی سفارتی تنہائی اور موقف کی کمزوری کا واضح ثبوت ہے. شنگھائی تعاون تنظیم ایک باثر علاقائی اتحاد ہے جس میں چین، روس، پاکستان، بھارت، ایران اور وسطی ایشیائی ممالک شامل ہیں. یہ پلیٹ فارم رکن ممالک کے درمیان سیکیورٹی، معاشی اور سیاسی تعاون کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے. اس سال تنظیم کے وزرائے دفاع کا اجلاس ایک ایسے وقت میں منعقد ہوا جب خطے میں سیکیورٹی اور دہشت گردی سے متعلق چیلنجز بڑھ رہے ہیں. پاکستان نے اس اجلاس میں مؤثر انداز میں اپنا موقف پیش کیا اور بلوچستان میں غیر ملکی مداخلت اور دہشت گردی کے ثبوت فراہم کیے، جسے اجلاس کے شرکاء نے سنجیدگی سے لیا. وزیر دفاع خواجہ آصف نے اجلاس میں اپنے خطاب کے دوران واضح کیا کہ بلوچستان میں دہشت گردی کے پیچھے بیرونی ہاتھ ملوث ہیں اور کئی مرتبہ ان واقعات کے تانے بانے بھارت سے جا کے جڑتے ہیں. خواجہ آصف نے مختلف شواہد اور رپورٹس کا حوالہ دیتے ہوئے تنظیم کے رکن ممالک کو قائل کیا کہ پاکستان میں جاری دہشت گردی کے واقعات صرف داخلی مسئلہ نہیں ہے بلکہ بیرونی ایجنڈے کا حصہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے اس بات پر زور دیا کہ علاقائی امن و استحکام کے لیے ضروری ہے کہ تمام رکن ممالک دہشت گردی کی ہر شکل کی مذمت کریں، خواہ وہ کسی بھی ملک میں ہو. جس کے بعد اجلاس کے اختتام پر جاری ہونے والے مشترکہ اعلامیے میں پاکستان کے موقف کو تسلیم کرتے ہوئے بلوچستان میں دہشت گرد کارروائیوں کی مذمت کی گئی ہے. اعلامیے میں دہشت گردی کے خلاف مربوط کوششوں پر زور دیا گیا. اس بات کی ضرورت پر زور دیا گیا کہ تمام رکن ممالک ایک دوسرے کے داخلی معاملات میں عدم مداخلت کے اصول پر عمل پیرا ہیں. اب یہ امر بھارت کے لیے غیر متوقع تھا، جو ہر عالمی فورم پر پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اس بار شنگھائی تعاون تنظیم کے پلیٹ فارم پر اس کی کوششیں ناکام ہوئی ہیں اور دیگر رکن ممالک نے بھارتی بیانیے کو مسترد کیا ہے. بھارت نے اس اجلاس میں پہلگام واقعے کو پاکستان سے جوڑنے کی کوشش کی، جس میں بھارتی حملہ ہوا تھا. جو بھارتی وفد ہے اس نے اجلاس میں اس واقعے کو بنیاد بنا کر پاکستان کے خلاف بات کرنے کی کوشش کی، تاہم کوئی بھی ملک بھارت کے موقف کی حمایت کے لیے آگے نہ آیا.
اس کے برعکس پاکستان نے مؤثر سفارتی حکمت عملی کے ذریعے رکن ممالک کو اپنا ہم خیال بنایا ہے۔ بھارت کی جانب سے مشترکہ اعلامیے پر دستخط نہ کرنا اس کی سفارتی ناکامی اور تنہائی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ عالمی سفارتکاری میں مشترکہ اعلامیے سے انکار معمولی واقعہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ متعلقہ ملک نہ صرف تنہا رہ گیا ہے بلکہ اس کا موقف بھی کمزور اور ناقابل قبول سمجھا جا رہا ہے۔ بھارتی میڈیا میں اس سفارتی ناکامی پر شدید رد عمل دیکھنے کو ملا ہے۔ کئی تجزیہ کاروں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ بھارت کو اس اجلاس میں اپنی بات منوانے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس کے علاوہ شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے باہمی اعتماد کا فائدہ بھی پاکستان کو پہنچا ہے۔ چین اور روس جیسے طاقتور ممالک کی حمایت نے پاکستان کے موقف کو تقویت دی ہے، جس سے بھارت کی سفارتی کوششیں کمزور پڑ گئی ہیں۔ اب بلا شبہ شنگھائی تعاون تنظیم میں بھارت کے پاکستان کے خلاف جھوٹے بیانیے کا غیر مؤثر ہونا پاکستان کے لیے نہ صرف ایک بڑی سفارتی کامیابی ہے بلکہ بھارت کے لیے ایک سبق بھی ہے کہ الزام تراشی اور داخلی مسائل کو دوسروں پر ڈالنے کی پالیسی اب مزید قابل قبول نہیں رہی ہے۔ عالمی برادری اب ٹھوس شواہد اور حقیقت پر مبنی دلائل کو اہمیت دیتی ہے۔ پاکستان نے سفارتی محاذ پر جس حکمت عملی کا مظاہرہ کیا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اب وہ بین الاقوامی معاملات میں زیادہ پختگی اور سمجھداری کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ اب اس اجلاس کے بعد خطے میں سفارتی توازن پاکستان کے حق میں جھکتا ہوا نظر آتا ہے۔ بھارت کو چاہیے کہ وہ الزام تراشی کی پالیسی ترک کرے اور علاقائی تعاون اور ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے سنجیدہ اقدامات کرے۔ دوسری جانب پاکستان کی یہ کامیابی اس بات کی دلیل بھی ہے کہ سچائی اور ثابت قدمی کے ساتھ سفارتی میدان میں مثبت نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم جیسے بااثر فورمز پر مؤثر شرکت اور مربوط حکمت عملی سے پاکستان نہ صرف اپنے موقف کو اجاگر کر رہا ہے بلکہ عالمی سطح پر اپنی ساکھ کو بہتر بھی بنا چکا ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب اینالسٹ ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے، پاکستان بھارت سٹینڈ آف کے بعد ڈپلومیٹک فرنٹ پہ جو کوششیں ہوئی ہیں اب اس کا فروٹ مل رہا ہے اور وہ خاصی پروڈکٹیو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، خاص طور پہ جو شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہے اس کا مشترکہ اعلامیہ جاری ہونا، بھارت کی جانب سے دستخط نہ ہونا، ہاؤ سگنیفیکنس از دس ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی ان کی ناکامی ہے ایٹ انٹرنیشنل لیول، کہ ان کے نیریٹو جو ہے وہ لوگ نہیں مان رہے ہیں، خاص کر پیراگراف والا جو نیریٹو ہے وہ بالکل فیل ہو گیا، اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی۔ اور پھر اس کے بعد جو 4-5 دن کی جو کانفلکٹ ہوئی ہے جس میں پاکستان اتنا ایمرج کیا کامیابی کے ساتھ، اور جو کچھ ہم نے انگریزی میں کہتے ہیں وی ٹرن دی ٹیبل آف دی انڈینز، تو اس کے بعد اب دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں وہ آرمی چیف کو اسپیشلی انوائٹ کر رہے ہیں وائٹ ہاؤس میں، اور ٹوٹل ہر طرف جو بیانیہ ہے وہ پاکستان کا ہی چل رہا ہے۔ اب ایس سی او جو ہے وہاں پہ بات دیکھیں بلوچستان کا جو ہمارا نیریٹو ہے وہ دنیا مان گئی ہے۔ ہم کافی عرصے سے کہہ رہے تھے کہ جناب یہ سب را اور اسرائیل جو ہے یہ مل کے ان کی گٹھ جوڑ ہے جو یہ کر رہے ہیں بلوچستان میں، جو انہوں نے تمام وہاں پہ دہشت گردی کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہ بی ایل اے اور یہ تمام ایسے جو ملٹری گروپس ہیں، آف کورس ایون ان دا کے پی۔ تو وہ آپ دیکھیں ایس سی او جو ہے ان کے اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ فورم اپنا ایشیا کا، وہ سب پاکستان کے پوائنٹ آف ویو کو انہوں نے تسلیم کیا اور انڈین پوائنٹ آف ویو کو تسلیم نہیں کیا گیا، کوئی ذکر نہیں ہے پیراگرام میں۔ اور آپ دیکھیں کہ انڈین ڈیفنس منسٹر وہاں پہ دین ہی ڈڈ ناٹ سائن دیٹ ڈاکومنٹ آف دی ایس سی او کا وہ جو کمیونیکے اینڈ میں ایشو ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈینز آلریڈی پہلے ڈپلومیٹکلی انٹرنیشنلی وہ بری طرح آئسولیٹ ہو گئے، ظاہری بات ہے 4 دن کی کانفلکٹ نے مزید ان کو آئسولیٹ کیا۔ اب ماضی میں کیا ہوا پچھلے چند مہینوں میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں، جناب کینیڈا جو ہے وہ ڈپلومیٹک انہوں نے ٹھیک ٹھاک حملہ کیا انڈیا پہ، جب انڈیا نے وہاں پہ سکھوں کو کچھ سکھ لیڈرز کو ٹارگٹ کیا ان کی انٹیلیجنس ایجنسی نے کینیڈا میں۔ امریکہ میں انہوں نے یہ بدماشی کرنے کی کوشش کی، امریکن آگے جہاز لے کے اور 2-3 خاص جو بندے تھے انڈین ایجنسی کے ان کو اٹھا کے وہ لے گئے۔ قطر میں دیکھیں کیا ہوا۔ سو دوسرے پاکستان کی جو بڑی کامیابی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں اٹ ہیز بین اے بلیسنگ ان ڈسگائز، یہ جو ایران اور اسرائیل کا ہوا ہے۔ ویسے تو ظاہری بات ہے ایران کے بھی بہت نقصان ہوا، لیکن ایران نے جو کر دیا اسرائیل کے ساتھ آنے والی پشتے یاد رکھیں گے۔ لیکن ہمارا اس میں کیا فائدہ ہوا کہ اسرائیل اور انڈیا کا جو گٹھ جوڑ چاہ تو جو کہ ایران کے اندر وہ بری طریقے سے ایکسپوز ہوا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت، 2 فرنٹس کے اوپر پیرلل کامیابیاں مل رہی ہیں۔ دیکھیے ایک تو ہمیں ہماری جو ریجن کے اندر جو سگنیفیکنٹ امپورٹنس ہے وہ خاصی زیادہ گلوریفائی ہوئی ہے، خاص طور پہ اس ایس سی او سمٹ کے بعد، اور دوسری میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ پرٹیکولرلی فیلڈ مارشل سے متعلق جو کہہ رہے ہیں
اب یو ایس جس طریقے سے پاکستان کی تعریف کر رہا ہے, خود فیلڈ مارشل سے ملاقات ہونا, پھر اس کے بعد یو ایس پریزیڈنٹ کا پبلکلی ان کو اکنالج کرنا اور تعریف کرنا, ہاؤ امپورٹنٹ از دس؟ دیکھیے نا, مطلب انڈیا کے ساتھ ناراضی ہے, پاکستان کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں, یو ایس بھی کہہ رہا ہے, ریجن کے اندر رشیا اور چائنا جس فورم کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اس بات کا اعتراف کر رہا ہے. یہاں سے اس کو کیپٹلائز کیسے کیا جا سکتا ہے بریگیڈیئر صاحب؟ جی, پہلے تو یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک اپنا خاص یونیک سٹائل ہے, اور بالکل وہ انہوں نے کتنی مرتبہ پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ کی تعریف کی, اور پھر اب آپ نے جس طرح کہا کہ آرمی چیف کا ڈائریکٹلی ان کا ذکر کرتے ہوئے, ان کو ریفر کرتے ہوئے انہوں نے یہ جو بات کی ہے, تو تبھی تو انڈینز کو بڑی مصیبت پڑ گئی ہے کہ جناب ہمارا تو بیانیہ ختم ہو گیا, ہمیں تو کوئی لفٹ نہیں کرا رہا, ہماری کوئی بات نہیں سن رہا, ہمارا کوئی نیریٹو بھی نہیں چل رہا. سو آئی تھنک اٹ ہیز بین اے گریٹ ڈسگریس فار دی انڈین. اور اب میں آپ کو ایک بات کوشچن کر دوں, جہاں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں, یاد رکھیں مودی جو ہے وہ اس وقت جس کو کہتے ہیں نا وہ زخمی جانور ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہی ول ہٹ بیک. اسرائیلیز کے ساتھ مل کے ان کا گٹھ جوڑ ہے, جو ان کو نقصان ہوا ہے اوور آل, یہ پاکستان پہ مزید حملہ اس کو اب لوگ نہیں کر سکتے ہیں, اور یہ ان کی گٹھ جوڑ ہوگی. تو لہذا وی کی ناٹ پٹ آور گارڈز ڈاؤن. بلوچستان میں آپ دیکھ رہے ہیں چند ہفتوں سے وہ جو دہشت گردی کی ویو تھی, جو لہر تھی, اس میں ایک بڑی واضح کمی جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. اور یہ بھی دیکھنا ابھی جو ریسنٹلی سارا ہمیں پتہ لگا ہے کہ وہ جو بلوچستان میں ہو رہا تھا, وہ تو ان کا جو نیٹ ورک تھا ایران سے, انہوں نے یہ بی ایل اے کو, یہ تمام گروپوں کو پورا ان کو انٹیلیجنس معلومات دینا, ان کو گائیڈ کرتے رہنا, ان کو ویپنز بھیجنا, ان کو پھر وہ جو سوشل میڈیا کی جو سپورٹ ہے, یہ سارا ہی آرکسٹریٹ کر رہے تھے, اور بڑی بری طرح وہ پکڑے گئے, مارے گئے. ایران میں دیکھیں کیا ہوا ہے. ایران جو ہمیشہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ انڈین جو ہیں جناب یہ واقعی اس کے خیر خواہ ہیں, اس کے دوست ہیں, انہوں نے کیا کیا, اسرائیلیز کے ساتھ مل کے انہوں نے ایران کی پیٹھ میں جو ہے وہ خنجر کھوپا ہے. ابھی آپ دیکھیں کتنے بڑے پیمانے پہ انڈینز کو نکالا جا رہا ہے ایران سے. سو میں یہ کہہ رہا ہوں اس وقت ہر طرف جو انڈینز ہیں ان کی کوئی بات نہیں سن رہا ہے, کوئی ان کی بات کو ویلیو نہیں کر رہا, کوئی ان کو اہمیت نہیں دے رہا. سو دے آر فیلنگ ویری ویری فرسٹریٹڈ, دے آر فیلنگ ویری اپسیٹ کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے, اور ہوا سب ہوا ہے. یہ جو 5 دن کی جو کانفلکٹ ہوئی ہے, اس کے بعد اس میں جس طرح ہم نے ان کو تھریش کیا ہے, اس کے بعد سے سارا گڑبڑ ہوئی. ٹھیک بھیا صاحب, لاسٹلی اب یہاں سے اس بہتر پوزیشن کو کیپٹلائز کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی, اس کا پہلی بات یہ کہ آپ کا جو ڈپلومیٹک پش ہے اور وہ جاری رہنا چاہیے, زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے. ہمارے ایمبیسیز کو ایکٹیویٹ کریں, او آئی سی کے ساتھ زیادہ انٹریکٹیو ہمیں اور زیادہ انٹریکشن کرنی پڑے گی. میں سمجھتا ہوں وقت آگے کہ پاکستان میں بھی او آئی سی کی فارم مسٹر کانفرنس جو ہے وہ یہاں پہ ہونی چاہیے. بھائی وہ ٹرکی کر سکتا ہے, پاکستان کیوں نہیں کر سکتا؟ ٹھیک ہے نا جی. اور اسی طرح یہ جو باقی بڑے فورمز ہیں بالکل ان کو لے کے ہمیں چاہیے سارک کو ایکٹیویٹ کریں. سارک کو ایکٹیویٹ کریں, انڈیا نہیں آتا نہ آئے, بنگلہ دیش کو سارک میں لے کے آئے, سن رہے ہیں چین کو بھی سارک میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو if it is minus India, let it be minus India. تو برکس میں وہ خود روس کہہ رہا ہے چین انڈیا کو نکالے, برکس والے کتنا امپورٹنٹ الائنس ہے, اور پاکستان کو بیچ میں لایا جائے. سو میرا خیال ہے کہ ایک آل راؤنڈ امپروومنٹ ہو رہی ہے. آپ کو کی پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ کو مل کے یہ پش جو ہے ڈپلومیٹک پش ایٹ انٹرنیشنل لیول یہ جاری رکھنی چاہیے ود فل فورس. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب آپ کے وقت کے. ابھی ایک شارٹ بریک لے کے بریک کے بعد واپس آئیں گے, گفتگو کو کنٹینیو کریں گے ہمارے ساتھ. ماسکو ایئرپورٹ پر پیش آنے والا انسانیت سوز واقعہ تاریخ پر ایک بدنما داغ بن گیا ہے, جب ایک معصوم 18 ماہ کے ایرانی بچے کو صرف اس لیے زمین پر پٹخ دیا گیا کہ وہ کسی اور قوم, کسی اور شناخت سے تعلق رکھتا تھا. یہ واقعہ محض ایک بچے پر تشدد کا نہیں ہے, بلکہ انسانی بے حسی, تقسیم شدہ ضمیر اور جنگ کے انسانیت پر پڑنے والے تباہ کن اثرات کا عکس ہے. ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری خون ریز کشیدگی نے کئی جانیں لے لی ہیں, لیکن یہ واقعہ بتاتا ہے کہ جنگیں صرف گولیوں سے نہیں. ظاہر ہے ہر دنوں میں ایسی نفرت بڑھتی ہے جو ہزاروں میل دور بھی اپنی شکل دکھا سکتی ہے, جیسا کہ ایک حاملہ ایرانی ماں جو افغانستان کے راستے جنگ سے بچ کر روس پہنچی, شاید یہ سوچ رہی ہوگی کہ اس نے اپنے بیٹے کو موت کے چنگل سے نکال لیا ہے, لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ کچھ نفرتیں سرحدوں سے آزاد ہوتی ہیں اور کچھ درندے انسانوں کے چہروں میں چھپے ہوتے ہیں.
ماں چند لمحوں کے لیے سامان کی ٹرالی لینے گئی اور اس کا معصوم بچہ وہیں سامان کے قریب کھڑا تھا۔ شاید وہ ارد گرد کے شور کو حیرت سے دیکھ رہا تھا، شاید اسے احساس بھی نہیں تھا کہ اگلا لمحہ اس کی زندگی کا سب سے دردناک لمحہ ہوگا۔ اور پھر ولادیمیر ونکوف نامی شخص آیا جس نے نہ صرف اس بچے کو زمین پر پوری طاقت سے پٹک دیا بلکہ دنیا کو یہ بھی دکھا دیا کہ انسان نفرت میں بھی کس حد تک گر سکتا ہے۔ یہ صرف ایک جرم نہیں تھا، یہ ایک نسل کے مستقبل پر حملہ تھا۔ کیا اس بچے کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ ایرانی تھا؟ اب یہ واقعہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جب جنگیں شروع ہوتی ہیں تو ان کا دائرہ صرف میدان جنگ تک محدود نہیں رہتا، وہ بتدریج انسانوں کے اندر اترتی ہیں، ان کے دلوں کو زہر آلود کرتی ہیں، اور پھر ایک دن وہ زہر ماسکو کے ایک ایئرپورٹ پر 18 ماہ کے بچے کو زمین پر دے مارتا ہے۔ یہ وہی نفرت ہے جس نے ہولوکاسٹ کو جنم دیا، بوسنیا میں نسل کشی کرائی، اور اب فلسطین، شام، یمن، افغانستان اور ایران جیسے ممالک کی عوام کو مسلسل اذیت میں رکھا ہوا ہے۔ جنگوں کو روکنے کے لیے صرف امن معاہدے کافی نہیں ہوتے، جب تک ہم اپنے رویے، سوچ اور دلوں میں موجود تعصبات کو ختم نہ کریں، ہمیں دلوں میں بٹھائی گئی نفرت کی فیکٹریز بند کرنی ہوں گی۔ ہمیں تعلیم، ہمدردی اور بین الاقوامی انصاف کو ترجیح دینی ہوگی تاکہ کوئی اور بچہ کسی اور ایئرپورٹ پر صرف اس لیے زمین پر نہ گرا دیا جائے کہ وہ دوسرا ہے۔ بہرحال اب امید ہے کہ بچے کا یہ مجرم جس کو گرفتار کیا گیا ہے اس کو اس کے جرم کی سزا ملے گی تاکہ دوبارہ کوئی اور درندہ اس طرح کی کارروائی نہ کر سکے۔ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ایک اور امپورٹنٹ سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ۔ دنیا بھر میں صحت کے شعبے کو درپیش ایک نئے اور خطرناک بحران کا انکشاف ہوا ہے جس نے نہ صرف ترقی پذیر بلکہ ترقی یافتہ ممالک کو بھی جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ ایک حالیہ سائنسی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ پاکستان سمیت دنیا کے 100 سے زائد ممالک کو کینسر کے علاج میں استعمال ہونے والی ایسی ادویات فراہم کی گئیں جو یا تو مکمل طور پر غیر مؤثر تھیں یا ان میں ایسے مضر صحت اجزاء شامل تھے جو مریضوں کی زندگیوں کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ یہ ادویات دنیا کے مختلف حصوں میں بغیر کسی مناسب معیاری جانچ کے مریضوں کو دی جاتی رہیں اور کسی عالمی ادارے کی جانب سے فوری کارروائی یا خبردار کرنے کا کوئی مؤثر نظام سامنے نہیں آ سکا۔ تحقیق کے مطابق یہ ادویات کیموتھراپی کے لیے استعمال ہوتی تھی اور ان میں شامل بعض اجزاء یا تو موجود ہی نہیں تھے یا ان کی مقدار نہایت کم پائی گئی۔ اس سے بھی زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ کچھ نمونوں میں زہریلے کیمیکل پائے گئے جو کینسر جیسے نازک مرض میں مبتلا مریضوں کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان ادویات کی زد میں صرف بالغ افراد ہی نہیں بلکہ بچے بھی آئے جن میں بڑی تعداد خون کے کینسر اور دیگر مہلک بیماریوں میں مبتلا تھی۔ تحقیق کے مطابق خصوصی طور پر ایک دوا ایسپراجنس جو عموماً بچوں میں خون کے کینسر کے علاج کے لیے استعمال کی جاتی ہے وہ مضر صحت نکلی، اور رپورٹ کے مطابق اس دوا کے استعمال سے دنیا بھر میں کم از کم 70,000 بچوں کی صحت پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جن دیگر 7 اہم ادویات کے نمونے لیے گئے یہ وہ ادویات ہیں جو کینسر کے مریضوں کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں، لیکن رپورٹ نے ان کے معیار پر سنگین سوالات اٹھائے ہیں۔ سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ دنیا ممالک میں یہ ادویات بغیر کسی لیبارٹری جانچ یا ریگولیٹری منظوری کے استعمال ہوتی ہیں۔ پاکستان، نیپال، ایتھوپیا، شمالی کوریا جیسے ترقی پذیر ممالک تو اس فہرست میں شامل تھے ہی، لیکن حیران کن طور پر امریکہ، برطانیہ، سعودی عرب جیسے ترقی یافتہ اور سخت معیاری قوانین رکھنے والے ممالک بھی ان ناقص ادویات سے متاثر ہوئے ہیں۔ اب عالمی ادارہ صحت نے اس پر اب تک کوئی واضح طبی الرٹ جاری نہیں کیا اور نہ ہی دوا ساز کمپنیز کو جواب دہ ٹھہرایا گیا ہے۔ رپورٹ میں یہ انکشاف بھی کیا گیا ہے کہ مریضوں اور ان کے معالجین کو دوا کے معیار کے بارے میں نہ تو مکمل معلومات فراہم کی گئیں اور نہ ہی متبادل آپشنز دیے گئے۔ اس طرح یہ مسئلہ صرف دوا کا نہیں بلکہ اعتماد اور شفافیت کے بحران میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اب اس بحران کا ایک مثبت پہلو بھی سامنے آیا ہے جس کے تحت امریکی ماہرین نے ایک سادہ، سستا اور مؤثر آلہ تیار کیا ہے جسے کیمو پیڈ کا نام دیا گیا ہے۔ یہ آلہ صرف $2 میں دستیاب ہے اور کسی بھی اسپتال یا کلینک میں فوری طور پر دوا کی معیار کی جانچ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کئی افریقی ممالک میں یہ ٹیکنالوجی نافذ ہو چکی ہے، تاہم پاکستان اور دیگر ترقی پذیر ممالک میں اس آلے کی عدم دستیابی کے باعث ناقص دوا کا استعمال تاحال جاری ہے۔ اب ماہرین صحت عالمی ادارے صحت پر زور دے رہے ہیں کہ وہ فوری طور پر ایک عالمی ہنگامی طبی الرٹ جاری کرے، ناقص ادویات کی مکمل فہرست شائع کرے، دوا ساز اداروں کا احتساب کرے اور ان ممالک میں دوا کے معیار کی لازمی جانچ کا نظام متعارف کرائے جہاں
اس وقت تک یہ سہولت موجود نہیں ہے، کیونکہ یہ معاملہ صرف دوا کا نہیں بلکہ لاکھوں مریضوں کی زندگی اور موت کا ہے۔ بہرحال یہ انکشاف اس تلخ حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ صحت جیسے بنیادی انسانی حق کو بھی بعض مفاد پرست ادارے تجارت اور منافع کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں۔ ایسے حالات میں بین الاقوامی برادری، حکومتوں اور عوامی نمائندوں کی مشترکہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دوا کی فراہمی کے پورے نظام کو شفاف، معیاری اور جواب دہ بنائیں، ورنہ دوسری صورت میں یہ خاموش زہر ہمیں اندر ہی اندر ختم کرتا ہے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اپنا رکھیے خیال، اللہ حافظ۔